ایک قصبے میں ایک دھان فروش جیک نامی رہتا تھا۔ وہ نہایت گپی شخص تھا۔ وہ ایسی ایسی بے پر کی باتیں چھوڑتا کہ سننے والا بھی دنگ رہ جاتا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی جس کا نام الزبتھ تھا۔ وہ اپنے باپ کی گپ بازی سے بڑی نالاں تھی، کیونکہ قصبے کی سہیلیاں اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ ایک دن جیک کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی بیٹی عنقریب ملکہ بننے والی ہے۔ اب تو الزبتھ کا جینا اور بھی دوبر ہونے والا تھا۔ سہیلیاں اسے ملکہ کہہ کہہ کر پکارتی اور چڑھاتی۔ الزبتھ نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہوا۔ جیک کے پاس اکثر شاہی نوکر گھوڑوں کے لیے چارہ لینے آتے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں جیک نے نئی بات کہہ ڈالی۔ وہ شاہی نوکر کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا، میری اکلوتی بیٹی مونج کے تنکوں کو چرخے میں کاٹ کر سونے کی تار بنانے کا فن جانتی ہے۔ وہ اس کے سامنے تو کچھ نہ بولا، بلکہ خاموشی سے واپس شاہی محل چلا گیا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے بادشاہ کے سامنے الزبتھ کی خوبی کا تذکرہ کیا۔ بادشاہ بھی یہ سن کر حیران ہوا۔ مونج کے تنکوں سے بھلا سونے کی تار کس طرح بن سکتی ہے؟ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو جیک کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی بیٹی کو شاہی محل میں بھیج دے تاکہ وہ سونے کی تار کاٹ سکے۔ جیک بادشاہ کی فرمائش سن کر سناٹے میں آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الزبتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ گپے ہانکنے کا نتیجہ تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ الزبتھ بیچاری چیختی چلاتی رہ گئی۔ سپاہی سے زبردستی ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے الزبتھ کو ایک بڑے کمرے میں بھیج دیا جہاں مونج کے تنکوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے ایک چرخہ منگوا کر دیا اور حکم دیا کہ وہ سونے کے تار بنانا شروع کر دے۔ الزبتھ کو بھلا کیا معلوم تھا کہ سونے کے تار کیسے بنتے ہیں۔ وہ تنکوں کے گودام میں تنہا بیٹھی روتی رہی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح بادشاہ اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا تو اسے ایک بھی سونے کی تار نہ ملی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ چیخ کر بولا، اگر کل تک الزبتھ نے سونے کی تار نہ بنائی تو اس کی گردن اڑا دی جائے اور جھوٹ بولنے کے جرم میں اس کے باپ کی زبان بھی کاٹ دی جائے۔ الزبتھ یہ سن کر سہم گئی۔ وہ سونے کے تار کیسے بناتی؟ وہ رات ہونے پر خدا کے حضور دعائیں مانگنے لگی۔ آدھی رات کے وقت اچانک گودام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ الزبتھ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بونا دکھائی دیا۔ بونے نے الزبتھ کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو ہمدردی کے مارے دریافت کیا۔ الزبتھ نے اپنے باپ کی حماقت اور بادشاہ کی تنبیہ کے بارے میں بتایا تو وہ بونا سن کر مسکرانے لگا اور اس نے کہا، اگر میں مون سے سونے کے تار بنا دوں تو تم مجھے بدلے میں کیا دو گی؟ الزبتھ نے رو کر کہا، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بونے نے اس کے گلے میں لٹکے ہار کی طرف اشارہ کیا تو الزبتھ نے انکار میں گردن ہلا دی، کیونکہ وہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ بونے نے کندھے اچکائے اور واپس لوٹنے لگا۔ الزبتھ نے اپنی جان پر بنی دیکھ کر اسے ہار دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ بونا اندر آ گیا اور ہار لے کر چرخے پر بیٹھ گیا۔ وہ عجیب سا گیت گاتا اور چرخہ کاٹتا گیا۔ مونج کے تنکے سونے کی تاروں میں بدلتے چلے گئے۔ صبح ہونے سے پہلے ہی بونے نے اپنا کام مکمل کر لیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو مونج کا گودام سونے کی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ الزبتھ نے سوچا کہ شاید اب اس کی جان بخشی ہو جائے گی، مگر بادشاہ کے دل میں لالچ پیدا ہو چکا تھا۔
اس نے اگلے چند دنوں میں پہلے سے 3 گنا بڑا گودام مونج کے تنکوں سے بھر ڈالا اور الزبتھ کو وہاں لا کر حکم دیا کہ وہ سارے مونج کے سونے کے تاروں میں بدل دے۔ الزبتھ کی تو جان شکنجے میں آ گئی تھی۔ پہلے تو بونے نے مدد کر دی، اب کون میری مدد کرے گا؟ وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بونا آخر کہاں سے آیا تھا؟ رات ہوتے ہی الزبتھ نے خدا کے حضور جھک کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ آدھی رات کو وہ بونا نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا اور اس نے الزبتھ سے ماجرا دریافت کیا۔ الزبتھ نے رو کر اسے سب کچھ بتا دیا۔ بونے نے پوچھا، اگر میں مون سے سونے کے تار بنا دوں تو تم مجھے بدلے میں کیا دو گی؟ الزبتھ ہکا بکا کھڑی رہی۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بونے نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو الزبتھ کو اپنے باپ کی انگوٹھی دکھائی دی۔ اس نے مجبوراً انگوٹھی بونے کے حوالے کر دی اور بونے نے باقی ماندہ رات میں تمام مونج سونے کی تاروں سے بدل ڈالا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس لوٹ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے ڈھیر سارا سونا دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے الزبتھ کو بڑی عزت سے مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ الزبتھ نے واپس جانے کی درخواست کی مگر بادشاہ لالچ میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ الزبتھ سمجھ گئی کہ بادشاہ دوبارہ جلد ہی اسے پھر مونج کے گودام میں دھکیل دے گا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر ایک قیمتی ہیرا حاصل کر لیا جس سے وہ بونے کی شرط پوری کر سکتی۔ حسب توقع بادشاہ کچھ دن کے بعد الزبتھ کو ایک تیو قامت گودام میں لے آیا جہاں مونج کے ڈھیروں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ پہلے اور دوسرے گوداموں سے 10 گنا بڑا تھا۔ بادشاہ نے الزبتھ کو 3 دن کا وقت دیا اور کہا، سارے مونج کو سونے کے تاروں میں بدل دو۔ اگر تم اس طرح کرو گی تو میں تمہیں اپنی ملکہ بنا لوں گا۔ الزبتھ کو ملکہ بننے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو بادشاہ سے خلاصی چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اس کے ساتھ مکر کر رہا ہے تاکہ وہ اس کے لیے سونے کے تار بناتی رہے۔ اس رات الزبتھ نے بونے کا بڑا بےتابی سے انتظار کیا۔ دوسری رات وہ خدا کے حضور دعا مانگنے لگی۔ دعا قبول ہوئی اور آدھی رات کو بونا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ماجرا دریافت کیا۔ الزبتھ نے اپنی مجبوری سے بتائی۔ بونے نے جب معاوضہ طلب کیا تو الزبتھ نے قیمتی ہیرا اس کی طرف بڑھا دیا۔ بونا یہ دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے دھات کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں چاہیے جن میں محبت پائی جاتی ہے۔ الزبتھ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رونے لگی۔ بونا کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا، میں ایک شرط پر تمہارا کام کر سکتا ہوں۔ جب تمہاری شادی بادشاہ سے ہو جائے تو اس کے بعد جو پہلا بچہ ہو وہ تمہیں مجھے دینا ہوگا۔ الزبتھ نے سوچا کہ بادشاہ سے شادی تو ناممکن ہے، مجھے اس کی شرط مان لینی چاہیے۔ الزبتھ نے اقرار کر لیا اور بونے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ حیرت انگیز رفتار سے مونج کاٹتا رہا اور صبح ہونے سے پہلے ہی سارے مونج کو سونے کے تاروں میں بدل ڈالا۔ الزبتھ نے کام مکمل ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ بونا اسے وعدہ پورا کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تیسرے دن بادشاہ گودام میں پہنچا تو وہاں سونے کی جگمگاہٹ آنکھیں خیرہ کر دینے والی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حسب وعدہ الزبتھ سے شادی کر لی۔ الزبتھ اپنے ہی ملک کی ملکہ بن گئی۔ اس کے باپ جیک کی گپ سچ ثابت ہوئی اور لوگ منہ کی کھا کر رہ گئے۔ دن گزرتے چلے گئے۔ اللہ نے الزبتھ کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ وہ خوشی کے اس زمانے میں بونے اور اپنے وعدے کو بھول چکی تھی۔ جب الزبتھ کا بیٹا 1 ماہ کا ہوا تو اچانک وہ بونا نمودار ہوا اور اپنا وعدہ یاد دلایا۔ الزبتھ نے جب بونے کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ اپنا بیٹا اسے ہرگز نہیں دینا چاہتی تھی۔ الزبتھ نے رو رو کر اس سے کہا،
रहम करो, मुझ पर रहम करो। इस शर्त का कोई दूसरा मुआवजा ले लो, मेहरबानी करो। सारी रात इसी बहस में गुजर गई। सुबह होने पर बोने को एलिज़ाबेथ पर तरस आ गया और इसने मुतबादिल शर्त रखी। अगर तुम 3 दिन में मेरा नाम भूल लो तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं लूंगा। एलिज़ाबेथ ने इसकी शर्त मंजूर कर ली। अगले ही रोज़ इसने तमाम कास्तों को मुल्क भर में रवाना कर दिया और हुक्म दिया कि वो हर किस्म के नाम इकट्ठे करके लाएं। वो खुद सारा दिन लाइब्रेरी में बैठकर नामों को इकट्ठा करती रही। रात हुई तो बोना पहुंच गया। एलिज़ाबेथ सारी रात इसे नाम बताती रही मगर वो बोने का नाम ना भूल सकी। सुबह होने पर बोना वापस लौट गया। दूसरी रात भी ऐसा हुआ। एलिज़ाबेथ बोने का नाम पूछने में नाकाम रही। कासिद जो नाम लाए थे वो सब बेकार साबित हुए। तीसरी रात एलिज़ाबेथ ने खुदा के हुजूर रो रो कर दुआएं मांगी। रात होने के चंद लम्हे कबल आखिरी कासिद शाही महल पहुंचा और इसने एक अजीब वाकया बयान किया। इसने कहा, मुल्क की सुनसान चोटियों में मैंने एक रोशनी देखी। मैं वहां चला गया। वहां एक अजीबुल खलकत बोना आग के अलाव के गिर्द नाच रहा था और गीत गा रहा था कि आज आखिरी रात है, वो मलिका को हरा देगा और फिर मलिका को अपनी शर्त पूरी करना होगी। मलिका कभी नहीं जान पाएगी कि इसका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। मलिका ने जब ये सुना तो इसने खुदा का शुक्र अदा किया और कासिद को भारी इनाम देकर रुखसत कर दिया। रात को जब बोना वहां आया तो इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मलिका ने निस्फ रात तक इसे इधर उधर के नाम बताए तो वह हंस हंस कर इनकार करता रहा। जब मलिका ने इसे ये नाम बताया कि इसका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है तो वो चीख मारकर औंधे मुंह गिर गया। इसका रंग फक पड़ गया। इसका नाम दरअसल एक बद्दुआ थी। जूं ही वो पुकारा जाता तो बोने को 100 साल के लिए पाताल में कैद होना पड़ता था। इसीलिए वो अपने नाम को दूसरों से छुपाए रखता था। बोने से निजात पाकर मलिका एलिज़ाबेथ ने शुक्र का कलमा अदा किया। अब इसकी जिंदगी में बोने का कोई अमल दखल नहीं था।